السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان میں کنجری کا ڈانس۔ اس موضوع پر حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئے مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ عرض کیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی ثنا خوانی کما حقہ کون کر سکتا ہے؟ جن کا ثنا خواہ خود خداوند عالم ہو، ان کی تعریف کوئی کیسے ختم کرے گا؟ جن کے ذکر کے بغیر کلمہ پورا نہیں، جن پہ درود کے بغیر نماز مکمل نہیں، جن کے ذکر کے بغیر دعا کی قبولیت کی امید نہیں،
قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت میں جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے۔ قرآن کریم میں جتنی توحید کی آیات ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کا بیان ہے، جتنے احکام کے قرآن مجید میں تذکرہ ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ذکر ہے۔ سب کچھ قرآن کریم نے بتایا۔ اگر آپ پوچھیں قرآن کریم اس کالی کملی والے کا لباس بتا، آواز آتی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سرکار کا ماحول بتا، قرآن کہتا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ کیسے کیسے القابات اللہ پاک نے بخشے۔ اگر کالی کملی اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ اگر موٹی چادر اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المدثر، جس کو مالک کائنات نے طٰہٰ اور یاسین کے سہرے پوائے ہوں، کیا شان ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہمیں غلامی کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین رکھو ہمارا ایمان ہے، کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے،
اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا ہے کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔ جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے، لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یہی شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر، ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے۔ اور ہمارے یہاں درس نظامی میں، عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے، جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسان۔ ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ علل اعلان فرمایا، سر میدان فرمایا، او لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو۔ ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا او لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ میری ضمانت ہے میں تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا۔ گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسینہ بھی ہے، قد و قامت بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے، جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے وہ خیرات مانگنے آئی ہے، یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم سبکید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے۔ مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا، میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں، لڑکیاں اکٹھی کی ہیں اور کوٹھے پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے، ڈانس کا پروگرام بنایا ہے، ناچ کا انتظام کیا ہے، اور فوج وہاں سے گزرے گی، لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا۔ عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے، بے ایمانی آئے، بدماشی آئے، اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، لشکر کہاں سے گزاروں، میری رہنمائی فرماؤ، مجھے حکم دو میں کیا کروں۔
سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو، یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو، یا ان کی لڑکیوں کے وٹے مارو، ان کو وہاں سے دھکا دے دو۔ کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میری تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورت نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے، اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ اور میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ ادڑواتا، زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرہانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرہانے پہ رکھا ہوا، جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار۔ یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے
मिस्र के कर्नल ने कुरान की एक आयत सुना दी और उसके बाद हुक्म दिया कि उसी इलाके से, उसी गली से, उसी ठिकाने से गुजरे जहां ईसाइयों की सैकड़ों लड़कियां बैठी हैं, हुस्नो जमाल का पैकर जमा है, डांस है, गाना है, बजाना है। आज उल्टा मामला हो रहा है। जो जो हम कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जिस घर में कभी गाना बजाना नहीं हुआ, आज टीवी टेलीविजन आ गई, उसकी वजह से गाना बजाना हो रहा है। घर घर में वीसीआर की ठनकार लगी हुई है और घर वालों का ख्याल भी नहीं कि गुनाह हो रहा है, बर्बादी हो रही है, बच्चियों के अखलाक तबाह हो रही हैं। बड़े बड़े हाजी नमाजी मौलवियों के घरों में वीसीआर आ गए। ईमानदारी से खाने खुदा में बैठ के फैसला करो, हमें मरते वक्त ईमान की रत्ती कैसे मिलेगी। मुसलमानों का लश्कर गुजर रहा है, फौज मुसलमानों की गुजर रही है। लड़कियों ने डांस किया, गाना बजाना किया, तालियां बजाई, अजब अंदाज का। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया अपनी आंखों की हिफाजत करो। आंख इब्तदाई गुनाह करती है, पहला पहला जिना आंख से होता है। जनाब अमीर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है, मजलिस लगी हुई है, एक आदमी आके बैठा है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोग कितने बुरे हो गए, आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। किसी ने फौरन इतराज कर दिया, वही आई है आसमान से, तुम्हें कैसे पता चला? जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे तुम्हें क्या मालूम है, जब से मेरी मजलिस में वो आदमी आके बैठा है, मेरी मजलिस में गुनाहों की बदबू मच गई। आज लोग हरामखोरी को हरामखोरी नहीं समझते, बदमाशी को बदमाशी नहीं समझते। चुनांचे कुरान करीम की आयत सुनकर के जाने वाली फौज गुजर रही है, लश्कर गुजर रहा है। लड़कियों ने सवाल कर दिया, और जाने वालों कोई तो सर उठाओ, कोई तो ये हुस्न का नजारा देखो, कोई तो ये डांस देखो, नाच बजाना बजाना देखो। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा कोई कैसे देखेगा, ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान करीम सुन के आए हैं। हमने तो नहीं कभी सुना। उन्होंने 2 आयतें सुनी, पूरे लश्कर में, पूरी फौज में एक आदमी ऐसा नहीं जो सर उठा के देखे, जो आंख उठा करके देखे। अल्लाह की कुदरत का काम देखो। ईसाई लड़कियां कहने लगी और जाने वालों और मुसलमानों और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ऐसा कुरान जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो डांस और गाने बजाने से रोक दे, हुस्न जमाल का पैकर हमने इकट्ठा किया, कोई दिन देखने वाला ना हो। और मुसलमानों हमें भी वो कुरान करीम सुनाते जाओ। हमें भी वो कुरान सुनाते जाओ। चुनांचे एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता जा रहा है और पढ़ता है कुल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। और लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इन ज़ालिकुम अज़का लकुम, परहेज़गारी अपनाओ। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मैं खुदा तुम्हारी आंखों के इशारे भी देखता हूं। मुर्रिखीन ने लिखा है जैसे ही मुसलमान सिपाही ने कुरान करीम की तिलावत की, चलते चलते ने लड़कियों ने कोठे से छलांगे लगा दी। और कुरान पढ़ने वालों हमें भी साथ लेके जाओ, अब कुरान करीम से दूर हम भी नहीं रहना चाहते। सारी मुसलमान बन गई, तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार किया। आज मुसलमान की मौत आ रही है तो कंजरी का गाना सुनते हुए ये जितने बसों में, ट्रकों में, वैगनों में
एक्सीडेंटों में मरते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मर रहे हैं, कोई ये कलमा पढ़ते हुए मर रहे हैं, कंजरियों के गाने सुनते हुए मर रहे हैं। जनाजा गुजर रहा है तो रास्ते में भी गाने ही बजाने की आवाज आ रही है, हत्ता के कब्र में दफन कर रहे हैं, मिट्टी पड़ रही है, गाने की आवाज फिर भी आ रही है। कब्रिस्तान के चारों तरफ गाना बजाना, बाजारों में चारों तरफ गाना बजाना, घर घर में गाना बजाना, और बदमाशी फिर किस बला का नाम है? बेगैरती कमीनापन किस बात का नाम है? शादी मुकम्मल नहीं होती मुसलमान के छोकरे की जब तक वो बाजा ना बजाए, गाना बजाना ना करे, खुशी मुकम्मल नहीं होती। हमें तो कोई इतराज नहीं, करो खूब रज रज के करो जो किसी के दिल में आता है, मगर याद रखो ये बात, खुदा की अदालत में अंधेर नहीं है। तुमने जो कमर बांध रखी है कि जो कुछ भी हो जाए हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करनी है, हर उस काम को करना है जिससे आका ने मना फरमाया, याद रखो। फिर खुदा ने भी ऐलान कर दिया, फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, फिर आजा मैं तुझे सख्त अज़ाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। फिर ऐसा ऐसा अज़ाब, तकलीफ देने वाला अज़ाब। कई साल हो गए अखबारों में आया था, कोई नई नहर खुदवाई गवर्नमेंट ने, खुदाई के दौरान पुराना कब्रिस्तान आया, एक एक्सीएन साहब की तरफ से लिखा हुआ था कि उन्होंने भी देखा और काफी सारे लोगों ने देखा कि एक कब्र के अंदर हड्डियों का एक ढांचा और उसकी खोपड़ी के करीब कई शेर का एक वठुआ बिच्छू बैठा है, गोश्त नहीं, चमड़ा नहीं, हड्डियों का ढांचा है। तो लिखा था कि जब वो डंक मारता था खोपड़ी में, पैरों की तरफ से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता था। कोई ठिकाना अज़ाब इलाही का, जितना वो करीम है, जितना वो रहीम है, जितना वो सत्तार और गफ्फार है, जब उसकी बेनियादी पे आए तो कहार और जब्बार भी है। आज हमारे घरों से सुकून निकल गया, इत्मीनान चला गया, खैर और बरकत रुखसत हो गई। अल्लाह अल्लाह हमारे घरों में नहीं रही, औरतें नमाज नहीं पढ़ती, मर्द नमाज नहीं पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करने वाला कोई नहीं। बताओ ये घर है मुसलमान का घर है या किराड़ की मंडी है? बस वो तरीका तुझे बता दिया मुल्ला ने कि मरने के बाद 1 घंटा कुरान करीम पढ़वा लेना, 80 साल की नमाजें खत्म, 80 साल के रोजे माफ हो जाएंगे, 80 साल की बदमाशी माफ हो जाएगी, जुआ ताश सारा माफ हो जाएगा। चिट्टी दाढ़ी, बुढ़े पाया हुआ, कब्र में पांव लटक रहे, अब भी ताश खेल रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक है, इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों जो आदमी ताश खेलता है ऐसा समझो जितनी देर तक ताश खेलता रहा जैसा कि सुअर के लहू में हाथ डबोए बैठा है। और इतनी सख्ती तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं फरमाई कि जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब न दो, अगर सलाम करे उसके सलाम का जवाब न दो। यहां सारी सारी रात खप जाती है, बचपन से आदत पड़ती है गलत चीजों की, न माँ बाप टोकते हैं, न कोई और तरह तरह की बातें करता है। बहरहाल दीन किसी का मोहताज नहीं, कुरान किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का दरबार किसी का मोहताज नहीं। जो करोगे तुम्हारे पल्ले बांध दिया जाएगा, जो नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लाख मुल्ला कोशिश करे, जब तक तेरा अपना अमल सही नहीं, निजात मुमकिन नहीं। तुमने सहारा बना लिया है। कोई कहता है मैयत को कुरान के नीचे से गुजार दो, कोई कहता है कुरान को सिरहाने रख दो, काफी है। आओ तुम कहोगे तो सही, मगर सुन जाओ कारी हनीफ से मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। नबी का गुलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। बताओ, गुलाम हो हुजूर का और सामान हो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करो, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, काम आएगी जिंदगी भर ये बात। गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, डाची भी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों चीजें नबी की हैं। गुलाम भी सरकार का, सामान भी सरकार का,
ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم، سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا، فوراً مر گیا۔ سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی 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 جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا جنتی۔ سرکار تشریف لائے، اللہ اکبر، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یوں دیکھا، فرمایا ہوا فی النار، اور لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آگ میں چلا گیا۔ کمال ہے، غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی، اور لاتا ہوا تیر کھا کے مر گیا، اب بھی شہید نہیں۔ فرمایا او لوگوں، اس نے غنیمت کے مال میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے کسی وقت میں ایک چادر چرا لی ہوگی، ایک کمبل چرا لیا ہوگا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، وہ کمبل آگ کا بن کے سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے۔ یہ یوں ہی تو نہیں مسجد میں سے جتی اٹھا کر لے جاتے ہیں، چلو جی جتی لگ گئی ہے، پتا چلے گا، قبر آنے تو دے، موت آنے تو دے۔ صاحب نبی نے فرما دیا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ چادر آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرا صحابی اٹھا، توجہ، دوسرا صحابی اٹھا اور یہ جو چپل میں جو تسمے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لے کے آیا اور کہنے لگا، کالی کملی والے، میری جتی کا یہ تسمہ نہیں تھا، بغیر مال تقسیم کیے ہوئے میں نے مال غنیمت میں سے یہ تسمے اٹھا کر اپنی جتی میں لگا لیے تھے، میں تو واپس کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا، یہ آپ جہنم کے انگارے ہیں۔ آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم ہوش کریں گے، وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم تدبیر کریں گے، وہ کون سا وقت آئے گا جب آخرت کی تیاری کریں گے، وہ کوئی نرالی عمر ملے گی تیاری کے لیے، کسی کا پیسہ کھانا پڑے وہ نہیں چھوڑنا۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے، صبح صبح میں یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، دو آدمی آئے کہ کسی بس سے یہ کٹا گر گیا، یہاں رکھ لو، اعلان کرنا، کوئی مالک ہوگا آ کے لے جائے گا۔ اب ہم لوگ تو ڈرتے بھی ہیں نا بھئی کسی کی نہ جانے کیسی چیز ہو کیا۔ میں نے، دو آدمی تھے، اس وقت تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس میں ہے کیا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا اس میں ہے کیا، اس نے جو کھول کے دیکھا نا اس میں تھی سائیکل کی ٹوپیں، فوراً بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا چلو منڈی والی مسجد اعلان کراویں گے۔ کٹا ملا سڑک پہ اور اعلان کرائے گا منڈی کی مسجد میں۔ ابھی تازہ بات پرسوں کی، فوراً بے ایمان ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کسی کے پرانے کپڑے ہوں گے، کوئی بوری شوری ہوگی، پھر اندازہ لگایا ہوگا کہ سائیکل کی ٹوپے جو قیمتی چیز ہے یا تو میرے سامنے کھڑا تھا یا فوراً چل دیا، آول جلو منڈی مسیت والی، اور منڈی والی مسیت وڈی ہے اتنے اعلان کروے سو۔ آگے مومن دا پتر بڑا وڈا ہی دیکھن سار بے ایمان تھی گیا۔ اچھا بھلا کیا عمر لنگ جائے گی، کسی کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے، کسی کی جوتی، کسی کا چادر، کسی کا سائیکل، یہ جو اٹھا لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں؟ خدا کی قسم موت کے وقت وہ تلخی منہ میں آئے گی جو لاکھوں برس نہیں جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن نقل کرتا ہے، احیی الموتیٰ باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو قوم نے اعتراض کیا، نوے نوے مردے زندہ کر دیتا ہے، کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تم پرانی سے پرانی قبر پہ مجھے لے چلو۔ لے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر تھی شام کی، وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ اس میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر۔ انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو۔ اس نے یوں سری باہر نکالی، تو لوگوں نے بھی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، سفید داڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سام ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے، تمہارے زمانے میں سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے، یہ تیری داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟
کہنے لگا جب یکدم اب مجھے اٹھنے کا حکم ملا میں سمجھا قیامت آ گئی، اتنے فکر نے میری کالی داڑھی کو سفید کر دیا۔ تو آج ہمارے تصور میں کہاں ہیں یہ چیزیں؟ غور کرو، خیال کرو، میری کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت بناؤ، اپنی قبر بناؤ، موت کا سامان کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرو۔ اللہ پاک مجھے اور ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت بلال کی غلامی اور قبول اسلام۔ حضرت بلال اصل میں حبشی موجود ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، مکہ کے ایک مشہور سردار ابن خلف کے غلام تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت بلال نے ابتدائی خوشی نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ جب امیمہ ابن خلف کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے انہیں سخت اذیتیں دینا شروع کر دیں، اور وہ انہیں تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور شدید کوڑے مارتا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن حضرت بلال کا ایمان اتنا پختہ تھا وہ ہر ظلم کے جواب میں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال پر ہونے والے ظلم کا علم ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ابن خلف سے حضرت بلال کو بڑی رقم دے کر خرید لیا اور فوراً آزاد کر دیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معزز مقرر ہو گئے۔ انہوں نے یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلی بار مسجد نبوی میں اذان دی۔ غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے سابقہ مالک ابن خلف کو جہنم رسید ہوتے ہوئے دیکھا، جس پر انہوں نے کہا آج کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر عذاب دینے کا شرف ملا۔ حضرت بلال کی وفات 20 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق وہ شام موجود دمشق شام میں مدفن ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر اور ثابت قدمی کی ایک عظیم مثال فراہم کرتا ہے۔ جب انسان حق پر ہو تو اللہ چاہتا ہے کتنی ہی آزمائش آئے اسے اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا خوبصورت بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے آپ کے لیے خوبصورت موضوع، خوبصورت بیان۔ تب تک اللہ حافظ۔